اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس احکام کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ کل ہم نے پڑھا ان چیزوں کو کہ جو اسلام کی مین چیزیں ہیں اور اسلام میں احکام کی حیثیت کے بارے میں پڑھا۔ پہلا سبق اور جو ہم نے شروع کیا تو اس میں ہم نے یہی پڑھا کہ اسلام میں احکام کی حیثیت یہ اس عنوان سے درس ہے۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ قوانین اسلام مندرجہ ذیل 3 قسموں پر مشتمل ہے: عقائد، عملی مسائل اور وہ مسائل کے جو انسان کے رفتار و گفتار سے تعلق رکھتے ہیں، روزانہ انسان جو انجام دیتا ہے، اخلاق ہے وغیرہ وغیرہ۔ کل ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عقائد کسے کہتے ہیں، میری طرف دیکھو، عقائد کسے کہتے ہیں، احکام کسے کہتے ہیں اور اخلاق وغیرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ عقائد جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے، عقائد یعنی اصول دین، عقائد یعنی جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے وہی عقائد ہے۔ عملی مسائل جو فروع دین یا احکام کہلاتے ہیں، عملی مسائل یعنی جو انسان عمل کرتا ہے، جو مسائل جن مسائل پر عمل کرتا ہے اسے احکام کہتے ہیں۔ احکام یعنی عملی مسائل، نہ کہ کچھ اور۔ جی وہ مسائل جو انسان کی عام رفتار و گفتار سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اخلاق کہا جاتا ہے۔ جو انسان کی عام زندگی ہے، صحیح، اس کی رفتار و گفتار زندگی میں پیش آتے ہیں معاملات جو ان سے تعلق رکھتا ہے یا رکھتے ہیں، انہیں اخلاق کہا جاتا ہے۔ کون سے مسائل؟ اخلاق نہیں کہا جاتا ہے جو انسان کی عام زندگی میں، جو انسان کی عام زندگی جو ہے یا عام رفتار و گفتار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اخلاق وہ مسائل جو انسان کی عام رفتار و گفتار سے تعلق رکھتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ اخلاق کہا جاتا ہے۔ عقائد وہ مسائل، ابھی تھوڑا شرح کر رہے ہیں، جو انسان کے افکار، اس کے عقیدے کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق انسان کے یقین سے ہوتا ہے لہذا اس سلسلے میں اندھی تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کو دلیل کے ذریعے قبول کرے، خواہ وہ دلیل عام اور سادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن دلیل ہونی چاہیے۔ احکام و مسائل جن کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور ان کی پہچان کے لیے ایک مجتہد ماہر کی تقلید اور پیروی ضروری ہے۔ اب آئیے احکام کی تقسیم۔ احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اس سے متعلق اسلام میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور موجود ہے۔ انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے اس سے متعلق اسلام میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور موجود ہے، جس کی 5 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان احکام کی جو ہے 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، یاد کرنا ہے انشاءاللہ کل یہ سنانا ہے سبھی۔ واجب وہ عمل ہے جس کا انجام دینا ضروری ہے اور ترک کرنا گناہ اور عذاب کا باعث ہے، جیسے نماز پنجگانہ اور ماہ رمضان المبارک کا روزہ۔ واجب کیا ہے؟ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب وہ عمل ہے جس کا انجام دینا ضروری ہے اور ترک کرنا گناہ اور عذاب کا باعث یعنی سبب ہے، جیسے نماز پنجگانہ۔ اگر کوئی انسان نماز پنجگانہ کو ترک کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے اور عذاب کا سبب ہے، سزا ملے گی، ظاہر ہے۔ جو نماز کو جان بوجھ کر ترک کرے گا اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ یا رمضان مبارک کے روزے جو چھوڑے گا بغیر کسی عذر شرعی کے تو اس کو سزا ملے گی۔ کہنے واجب وہ عمل ہے
جس کا انجام دینا ضروری ہے اور ترک کرنا گناہ اور عذاب کا باعث ہے، جیسے نماز پنجرانہ اور ماہ رمضان مبارک کا روزہ۔ نمبر 2 حرام، وہ عمل جس کا ترک کرنا لازم ہے اور انجام دینا گناہ اور عذاب کا باعث ہے، جیسے جھوٹ بولنا، ظلم کرنا۔ تو حرام کیا ہے؟ وہ عمل جس کا ترک کرنا لازم ہے، یعنی ضروری ہے، اسے چھوڑنا ضروری ہے، اور انجام اگر کوئی انسان دے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کو سزا ملے گی، عذاب کا باعث ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، ظلم کرنا۔ مثلا بعض لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں بڑی آسانی سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا ظلم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مستحب، نمبر 3 مستحب، وہ عمل جسے انجام دینا بہتر اور ثواب کا باعث ہے لیکن ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے نماز شب اور صدقہ۔ مستحب کون سا؟ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب وہ کام ہے یا وہ عمل ہے جسے انجام دینا ثواب کا باعث ہے اور بہتر ہے کہ اسے انجام دیا جائے، لیکن اگر کوئی انسان اسے ترک کر دیتا ہے تو گناہ نہیں ہے اور عذاب کا باعث بھی نہیں ہے، جیسے نماز شب اور صدقہ دینا۔ نماز شب کیا ہے؟ بہت بہترین عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، وہی پڑھتے ہیں جنہیں توفیق ہوتی ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، تو اس کا پڑھنا بڑا اجر و ثواب کا حامل ہے، بہت زیادہ یعنی اجر و ثواب رکھتی ہے نماز شب۔ صدقہ دینا بڑا اجر و ثواب ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، تو اگر کوئی انسان دے گا تو اسے اجر ملے گا، نہیں صدقہ دے گا تو گناہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ نمبر 4 مکروہ، وہ عمل جس کا ترک کرنا بہتر اور ثواب کا سبب ہے، جس کا ترک کرنا بہتر اور ثواب کا سبب ہے لیکن انجام دینے میں کوئی گناہ یا عذاب نہیں ہے، جیسے کھانے پر پھونک مارنا یا گرم کھانا کھانا، یعنی کھانا کھا رہے ہیں آپ پھونک مارنے لگے میں، جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ پھونک مار کے ٹھنڈا کرتے ہیں کھانا، تو مکروہ ہے، اور گرم کھانا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن کوئی انجام دیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایک اچھے کام سے کوئی محروم ہو گیا، ایک ایسے کام کو انجام دیتے جو مکروہ ہے، صحیح چھوڑ دے ایسے تو اچھا تھا، ٹھنڈا کھانا کھاتا، پھونک مار کے نہ کھاتا وغیرہ۔ تو مکروہ وہ عمل جس کا ترک کرنا بہتر اور ثواب کا سبب ہے، ترک کرنا بہتر ہے اور ثواب کا سبب ہے لیکن انجام دینے میں کوئی گناہ یا عذاب نہیں ہے، جیسے کھانے پر پھونک مارنا یا گرم کھانا کھانا۔ نمبر 5 مباح، وہ عمل جس کا انجام دینا یا نہ دینا اس لحاظ سے برابر ہو کہ اس میں نہ کوئی ثواب ہو نہ عذاب، چھوڑنے میں کوئی ثواب نہیں، انجام دینے میں کوئی عذاب نہیں، جیسے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سیدھے جا رہے ہیں، تھوڑا ٹیڑھا چل رہے ہیں، تیز چل رہے ہیں، آہستہ چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹ گئے، کھڑے ہو گئے، یہ سب اعمال کیا ہیں؟ مباح ہے، ان میں کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے۔ آپ کو پیاس لگی، پانی پی لیا آپ نے، بغیر پیاس کے پانی پی لیا، صحیح پانی پی لیا، منہ ہاتھ دھو لیا، تو مثلا بعض اعمال یہ کیا ہے کہ ان میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، لہذا انہیں ایسے اعمال کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے کاموں کو مباح کہا جاتا ہے۔ مباح وہ عمل جس کا انجام دینا یا نہ دینا اس لحاظ سے برابر ہو کہ اس میں نہ کوئی ثواب ہو نہ عذاب، یعنی انجام دینے میں کوئی عذاب نہیں، چھوڑنے میں کوئی ثواب نہیں، چھوڑنے میں کوئی عذاب نہیں، انجام دینا کوئی ثواب نہیں، بلکہ یہ مباح ہے، برابر ہے۔ اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔